بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برکتوں والا مہینہ آ گیا۔ سحر افطار میں اپنی غذائی عادات کو بہتر بنائیں اور رمضان پرسکون گزاریں۔ رمضان المبارک میں سحر و افطار کے اوقات میں غذا کا استعمال کچھ اس طرح نہیں رہ پاتا جو ہمارے جسمانی ضروریات کے پیش نظر ہو، اس لیے اکثر رمضان کے آخری عشرے تک کمزوری غالب ہو جاتی ہے، جو روزمرہ مصروفیات میں رہ کر ہائے رہنے کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کچھ بہتر طریقہ کار اپنا لیا جائے تو کافی حد تک جسمانی چستی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ روزے کا آغاز سحری سے ہوتا ہے تو پہلی ہی سحری بے وقت بیداری کھانے سے مطابقت پیدا نہیں ہو پاتی۔ انسان معدے غیر متوقع اوقات میں ناشتے کے برابر بھی غذا کا متحمل نہیں ہوتا، یوں پہلے ہی دن دوپہر کے بعد سے گرے پڑے انداز میں جو تو کر کے دن گزرتا ہے، پھر پیاس کی شدت اور افطار کے وقت بے تحاشا ٹھنڈے مشروبات یا پانی سے استعمال کی وجہ سے جسم کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی۔ دسترخوان پر بہت کچھ سجا ہے مگر پیاس اتنی شدید ہے گھٹاگھٹ کئی گلاس پانی پی جاتے ہیں، یوں کچھ کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، جس کے بعد نماز مغرب کے لیے مرد مساجد اور خواتین جائے نماز کی طرف رواں دواں ہیں۔ نماز مغرب سے فارغ ہو کر آتے ہی پانی کے بے جا استعمال کی بنا پر بچ جانے والی افطاری آپ کی منتظر ہے۔ پکوڑے، چھولے، چاٹ وغیرہ تناول کی جاتی ہے، جس کے بعد جسم کافی بھاری اور بے جان سا ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ لیٹ جائیں، اور بیشتر لوگ تو کم وقت میں ہی ایک نیند پوری بھی کر لیتے ہیں۔ اذان عشاء کے وقت بمشکل اٹھنے کو تیار ہوتے ہیں اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ نماز عشاء سے واپسی پر کھانے کی رغبت نہیں ہوتی، بار بار ٹوکنے پر لگے بندے انداز میں چند لقمے حلق سے اتارے اور پانی کے کئی گلاس پی ڈالے اور بستر پر جا سوئے۔ صبح سحری میں جاگے تو پھر وہی پیٹ بڑا بڑا محسوس ہوتا ہے۔ یوں سحری کے وقت موجود ایسی اشیاء جن میں غذائیت ہوتی ہے، یعنی روٹی سالن وغیرہ کے بجائے پھینیاں سیویاں ہلکی پھلکی اشیاء پر عنایت کر لیتے ہیں، جو کہ بعد میں دوپہر میں کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سحری و افطاری میں جسمانی ضروریات کے مطابق غذا لینے کا اہتمام نہیں کرتے۔ مثلاً سحری میں سیویاں پھینیاں وغیرہ مقدار میں لیتے ہیں، جسمانی ضروریات کے مطابق غذا فراہم کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس موقع پر اگر سالن روٹی کا کھانا ممکن نہ ہو تو گندم جو کا دلیا دودھ میں پکایا جائے، جس کے ساتھ کھجوریں تناول کی جائے، ایک دو نہیں کم سے کم 5 سے 7 ہوں۔ اس طرح غذا مقدار میں کم ہی صحیح مگر جسمانی ضروریات کے مطابق ہوگی اور آپ کی روزمرہ مصروفیات کی راہ میں زیادہ رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی۔ اسی طرح افطاری کے وقت انتہائی بے صبری کے ساتھ کھٹاکھٹ پانی یا مشروبات پینے کی بجائے مزید صبر و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ ابتدا میں کم سے کم 3 کھجوریں کھائیں، پھر فروٹ چاٹ یا چھولے وغیرہ لیں۔ اس دوران اگر خلق بہت خوش محسوس ہو تو تھوڑا تھوڑا پانی پی لیں۔ کوشش کریں نماز مغرب سے قبل 1 گلاس سے زیادہ پانی نہ پئیں۔ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، یہ معدے میں بھاری پن پیدا کرتی ہیں۔ نماز مغرب کے بعد وقفے سے 1 گلاس کر کے پانی پی لیں۔ اگر ممکن ہو تو عشاء کی نماز کو جانے سے قبل کھانا کھا لیں، ورنہ تراویح سے فارغ ہو کر کھانے کا اہتمام کریں اور پھر کچھ چہل قدمی بھی کریں تاکہ نظام میں ہاضمہ درست رہے۔ افطار کے وقت پانی یا مشروبات کا بے تحاشا استعمال جسم کو تر و تازہ کرنے کی بجائے کھچاؤ درد کا باعث بنتا ہے۔ خاتون خانہ اگر اپنے خاندان کی صحت کی شعور ادراک کرتے ہوئے بہترین غذا میں سحری اور افطاری کا انتظام کریں گی تو مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ مزید اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔